کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی آیا تھا، کل بھی مفتی آیا تھا. ایک آواز ایک قوت، قائد پیڈیم، پیڈیم. کوئی تیار ہے سارے پاکستان سے، عوام کی پکار ہے، قائد کی للکار ہے، ہر کوئی تیار ہے سارے پاکستان سے، عوام کی پکار ہے. جاری ہے حکومت، ہر کوئی کہہ رہا ہے مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے. وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود رہنمایان قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، جوانوں، آپ تھوڑا خاموش ہوں گے تو میں بات کر سکوں گا. میں نے اردو میں تقریر کرنی ہے، پرسوں میں نہیں کرنی. ہم لوگ پٹھان ہیں، ہم اردو جانتے ہیں. وہ پنجاب والوں کی کمزوری ہے جو پرسوں نہیں جانتے. میرے محترم دوستوں، طویل عرصے کے بعد آج یہاں سوات کی ٹھنڈی فضاؤں میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر انتظام اس عوامی اجتماع کا ایک بار پھر آغاز کر دیا گیا ہے. میں صوبہ خیبر پختونخوا کے جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں اور بہنوں کو اور بالخصوص سوات اور مالاکنڈ کے اپنے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک لمبے تعطل کے بعد جب پھر انہوں نے آغاز کیا تو ایک انتہائی کامیاب آغاز کے ساتھ آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا. میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کا جذبہ سلب نہیں ہوا. آپ اب بھی پرجوش ہیں اور آپ آج بھی اس ملک کے لیے پرجوش ہیں. ملک میں سیاسی اور آئینی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں اور انشاءاللہ پاکستان سے اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں کافی زمانے سے، بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں ان کی اہمیت، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو شرکت کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے بلایا نہ کوئی آیا، اور اس طرح پتہ چلا کہ پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانے سے پہلے بھی اس کی اہمیت نہیں تھی اور حکومت بنانے کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسی ناجائز حکومتیں غلام حکومتوں پر، غلام قوموں پر حکومتیں کرتی ہیں، آزاد منش قوم پر اس طرح کی حکومتیں مسلط نہیں کی جاتی، جنہوں نے، جن کے آباء و اجداد نے، جن کے بزرگوں نے برطانوی سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہو، وہ آج مغربی تہذیب کے پیداوار اس گماشتے کو اپنے اوپر مسلط نہیں دیکھ سکتے اور اس سے آزادی حاصل کر کے رہے۔ انشاءاللہ میرے محترم دوستو، آج اس کے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ نبیگی چھ مرگ وخراج نو وزر اوسی نن سبای بیا وزر شوی اور بیا دا سے آگا زڑے زڑے خبریں یاد آئی، کبھی امریکہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، کبھی برطانیہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، اور پاکستانی قوم کے اندر جو نعرے اور جو باتیں بڑی مقبول ہوتی ہیں آج پھر ان کا سہارا لے رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آزمائے ہوئے ہو، تم چلے ہوئے کارتوس ہو، چلو ہوا کارتوس دوبارہ بندوق میں نہیں دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، گرتی ہوئی دیواروں کو۔ میرے محترم دوستوں، آج وہ پھر امریکہ کے خلاف بھی بول رہا ہے، جنرل مشرف کے خلاف بھی بول رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مشرف نے غلط فیصلے کیے تھے۔ جب مشرف غلط فیصلے کر رہا تھا تو آپ کہتے تھے کہ مشرف کے پاس اس سے اچھا آپشن دوسرا نہیں تھا۔ تم اس کے سب سے بڑے ایجنٹ تھے، تم سب سے بڑے اس کے سپاہی تھے، تم نے ریفرینڈم میں اس کا ساتھ دیا تھا، تم نے ہر لمحے، جب امریکہ خود کہتا ہے کہ مشرف ہمیں لوگ مہیا کرتا تھا اور ہم گوانٹانامو میں لے جایا کرتے تھے، تو اس وقت تم مشرف کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ان کے جرائم میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ آج بھی تم امریکہ اور مغربی تہذیب کے نمائندے ہو، اور آج بھی برطانیہ میں تمہارے جائز اثاثے ہو یا ناجائز، وہ آج بھی برطانیہ میں۔ میرے محترم دوستو، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ ہیں۔ امریکہ کی دوستی، اس کا اپنا ایک معیار ہے، امریکہ کی دوستی کا اپنا ایک معیار ہے، اور پاکستان میں اس معیار پر وہی اترتا ہے جو سی پیک منصوبے کو متنازع بناتا ہے۔ سی پیک کا اتنا بڑا عظیم الشان منصوبہ کہ جس سے پاکستان کا اقتصادی مستقبل روشن ہو رہا تھا، آپ نے اس کے معاشی مستقبل کو تاریک کیا ہے، نہ خود کچھ دیا ہے نہ مغرب سے کچھ لیا، اور جو چائنا نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی، آپ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایک انتہائی گہرے دوست کو آج تم نے ناراض کیا، اور آج پاکستان کی بجائے چین ایران میں جا کر وہاں سے 25 سال کے معاہدے کر رہا ہے۔ آپ کے معاہدے کدھر چلے گئے؟ آپ کو چین کے ساتھ معاہدات تو یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ کہتے ہیں 2001 میں ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے، ہم امریکہ کو فضائیں حوالے کریں گے، فضائی کوریڈور ہم ان کو مہیا کریں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں
ये जो तुमने एक दिन 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, एब्सोल्युटली नाउ हम बिल्कुल नहीं देंगे अड्डे। ओ इमरान खान सुन लो, उसने अड्डे मांगे कब है कि तुम इनकार कर रहे हो? उसने अड्डे मांगे कब हैं? उसने फजा मांगी है, एयर स्पेस मांगा है, और एयर स्पेस तुम दे चुके हो। कौम के सामने झूठ मत बोला करो। जो वो चाहता था वो तुम दे चुके हो। कराची एयरपोर्ट पर उनके तैयारे उतर चुके हैं, वहां से वो तेल भर चुके हैं, और तुम कहते हो कि हम उनको पाकिस्तान की सरजमीन नहीं देंगे। तुम पाकिस्तान की सरजमीन भी दे चुके हो, तुम पाकिस्तान की फजाएं भी दे चुके हो, लेकिन इस तरह की हमाकतें करना पाकिस्तान को एक इंतहाई मुश्किल मुस्तक़बिल में डालने वाली बात है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हो रही है, और वहाँ पर अमेरिका शिकस्त खाकर अफ़गानिस्तान से जा रहा है, बल्कि तकरीबन निकल चुका है। अफ़गानिस्तान का 70-80% इलाका तहरीक तालिबान के हाथ में दोबारा आ चुका है। वहाँ मुसलसल फतूहात उनको मिल रही हैं, लेकिन इन हालात में भी हमारी गलत पॉलिसियाँ अफ़गानिस्तान को हमसे दूर कर सकती हैं, ईरान को हमसे दूर कर सकती हैं, चीन हमसे दूर हो रहा है, इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन, और हम एशिया में तनहा होते चले जा रहे हैं, और हम अपने मफादात के भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे हालात में जबकि मुशर्रफ के जराइम में आप बराबर के शरीक रहे, आज किस तरह अपने आप को बरी उज़्मा करार दे रहे हो? तुमने अमेरिका की पॉलिसियों की तायीद में पहले आवाज़ बुलंद की, उसके बाद आपने देखा कि मैं किस तरह जीना बनाकर इक़्तिदार तक पहुँचूँ। तुमने अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ बातें की, तुमने यूरोप के ख़िलाफ़ कुछ बातें की, तुमने तालिबान के हक़ में कुछ बातें की, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम में मकबूल नारे थे। आप इक़्तिदार तक पहुँचे, और इक़्तिदार तक पहुँचने के बाद आप एक एक बात को तोड़ते रहे, हर बात पर यू टर्न और अबाउट टर्न लेते रहे। आज फिर जब तुम्हारे इक़्तिदार की किश्ती डूब रही है, तो फिर तुम उन नारों को उठा रहे हो ताकि कौम मुझ पर दोबारा एतबार करे। अब तुम काबिल एतमाद नहीं रहे। तुम जितना कौम को धोखा दे सकते थे, जितना नौजवान को तुम धोखा दे सकते थे, जितना नई नस्ल को तुम धोखा दे सकते थे, वो तुम दे चुके हो। अब कौम तुम्हारे धोखे में आने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उसकी जो पुष्पनाई हो रही है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, ये एक नाजायज़ हुकूमत की हो रही है, गैर आईनी हुकूमत की हो रही है। अगर इदारों का ये तायीद और इदारों की ये पुश्तिबानी बरकरार रही, तो जिस तरह ये नाजायज़ हुक्मरानी का मुजरिम है, इस तरह इदारे भी इस गैर आईनी हुक्मरानी की पुश्तिबानी की मुजरिम करार पाएंगे। अवाम हम जानते हैं हमने क्या करना है, हमने अपना मुस्तक़बिल कैसे तराशना है। हमने एक आज़ाद मुस्तक़बिल तराशना है, एक जमहूरी मुस्तक़बिल, एक माशी मुस्तक़बिल, एक खुशहाल मुस्तक़बिल, एक इस्लामी मुस्तक़बिल। हमने उसकी तरफ आगे बढ़ना है, और उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए आपकी इक़्तिदार का खात्मा कौम पर फर्ज होगा। इस ज़हनियत का खात्मा करना होगा, इस फिक्र का खात्मा करना होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे 2013 में कहा गया, एक वफ़द ने आकर मुझे कहा कि हमने पश्तून बेल्ट को इसलिए उनके हवाले किया है कि पश्तून बेल्ट में मज़हब की जड़ें गहरी हैं, और मज़हब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इससे बेहतर आदमी नहीं था। तुमने मज़हब की जड़ें उखाड़ने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमने हमारे उलमा को ख़रीदने की कोशिश की है, तुमने हमारे मसाजिद को ख़रीदने की कोशिश की है, तुमने हमारे अइम्मा को ख़रीदने की कोशिश की है। लेकिन मैं अपने उलमा पर फ़ख्र करता हूँ, अपने अइम्मा पर फ़ख्र करता हूँ, दाढ़ी पगड़ी पर फ़ख्र करता हूँ कि उन्होंने बावजूद ग़ुरबत के, बावजूद कसम कुर्सी के, उन्होंने आपके पैसों को मुस्तरद किया।
آپ کے مغرب کی امداد کو مسترد کیا، آپ کے ڈالر کو مسترد کیا، اور آئندہ بھی تجربہ کر لو، انشاءاللہ آپ کی یہ داؤ اب نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہم نے آگے مستقبل کی طرف جانا ہے، ہم نے ایک آئینی مستقبل کی طرف بڑھنا ہے، اور ایسی حکومتوں کے خلاف ہم نے عالمی بغاوت بلند کر دی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بغاوت بہت خطرناک لفظ ہے، میں ڈنکی کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور میں عالمی برادری سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امریکہ اور یورپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی جمہوریت کے علمبردار اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کی اس حقیقت کو سمجھو، اور ایسی حکومت کو سپورٹ کرنا، ایسی حکومت کی تائید کرنا یہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، آپ کے سلوگن کے لیے بھی جائز نہیں، آپ کے نعرے کے لیے بھی جائز نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب یہ ٹرمپ سے مل کر آیا تھا، جب ٹرمپ سے مل کر آیا تھا تو یہاں پر یوں کھڑا ہوا اور کہنے لگا آج مجھے اتنی خوشی ہے جیسے کہ میں ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ٹرمپ سے ملاقات میں اتنی خوشی، کبھی چین سے واپس آ کر بھی تم نے ایسا بیان دیا؟ کبھی دنیا کے کسی دوسرے ملک سے واپسی کو بھی اتنی خوشی کا اظہار کیا؟ لیکن نہ ٹرمپ رہا اور نہ تم رہو گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! گو نیازی! گو سلیکٹڈ! گو نیازی! ایک ٹکے کے دو نیازی! تمام محترم ورونو، پی ڈی ایم دغه لویه جلسه دا د یو نوي تحریک آغاز ده، او تاسو به ګورئ انشاءالله چې جلسه دومره لویه ده او دومره عظیم الشانه ده او د عوامو دومره لوی شرکت ده په هغې کې چې د یوې پارټۍ نیمې کمی پکې نه محسوسېږي۔ عوام یوې نظریې سره دي، عوام افرادو سره نه دي، دا ګاډی روان ده، کله به یو نیم سورلی ته کوزیږي هم خو بیا به ورپکې نور خلک سورېږي هم انشاءالله، او دا سلسله به انشاءالله جاري وساري، مونږ په نورو نارو مه غولوه، مونږ انشاءالله پوه یو، قوم پوه ده، نوجوان پوه ده، زمونږ یو نوجوان نسل د ګمراه که دا د پته شته؟ زمونږ یو نوجوان نسل یې ګمراه کړی دی، انشاءالله هغه نسل ته هم پته ولګېده چې هغه زما 1 کروڑ نوکریانې کم ځای وي۔ دیرشو لکو نه زیات برسر روزگار ملازمین د ملازمتونه وایستل، او دی وایي چې زه به نوکریانې ورکوم، تا خو پاکستان ته یو پیسه رانه وړله، بجټونه دې پاس کړل، دروغ دې قوم ته ووې، اول بجټ کې دې سالانه ترقي تخمینه وښودله، هغه دروغ وختله، تېر ځل دې بجټ پاس کړ، صفر نه لاندې لاړلې، اوس دې بیا په دروغو باندې څه خبرې کړې دي، دا داسې ده وایي زه به ټیکس نه اخلم خلکو نه، ټیکس به نه زیاتوم خلکو نه، نو چې ته ټیکس نه زیاتې او بجلی راته ګرانه کې، گیس راته ګران کې، پټرول راته ګران کې، او د بل جیب نه مانه پیسې وباسې، ما ته دې کومه فایده ورسوله؟ او بیا به ویل وایي زه چې کله حکومتونه وایي ټیکسونه زیاتوي دا وایي مجرمان دي، دا وایي ناجایزه دي، نو نن چې ته ټیکسونه زیاتوې او ته قیمتونه زیاتوې نو تا خو هغوی باندې هم ور واړولی
قرضې دې واخیستې په هغوی دې ور واړوله مهنګایي دې په هغوی ور واړوله اوس خلک هغه زاړه غواړي چې خدای هغه زاړه چې اته ورته غله وایه خدای هغه واپس راولې چې موږ لکه زندګي خو خوښې کړو غل هم یې دروغجن هم یې بېدینه هم یې بې حیا هم یې او کردار په لحاظ سره غلیظه هم یې په هېڅ قیمت باندې ستا اقتدار ته سخت کتولو ته موږ تیار نه یو الله تعالی د پاکستان حفاظت وکړي او الله دې دا وطن او دا ملک او دا قوم د دغسې ناجایزه او ناکاره خلکو نه خلاص کړي الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين